بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کو میرا سلام۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کون تھی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہا جاتا تھا، اور وہاں کے آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت نعمتوں اور راحت میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک جیسے گناہ میں مبتلا تھی جو سورج کی پرستش کیا کرتی تھی۔ جب یہاں کے بادشاہ شاہجیل بن مالک کی وفات ہوئی تو ان کی بیٹی ملکہ بلقیس نے اس کی باغ ڈور سنبھالی۔ ملکہ بلقیس نہایت قابل عورت تھی۔ انہوں نے تقریباً یمن میں 9 سال خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا میں بیشتر ممالک میں ہونے والی تجارت ان سبائیوں کے ہاتھ میں تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ نہایت دولت مند تھے۔ مگر یہ وہ وقت تھا جب مشرق سے لے کے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاؤ جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جن کو تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان ابن داؤد کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ ایک دن ہدہد پرندے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی ملکہ سبا کے متعلق اطلاع ملی، جو سورج پرست تھی۔ شیطان نے اسے اور اس کی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا۔ آپ نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ خلوت کے عالم میں موجود تھی۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خط کون لایا ہے اور کس وقت دیا گیا ہے۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایت کے مطابق اپنے درباری امراء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے معروف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی سونپ دیا کہ ملکہ جو بھی فیصلہ کریں ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ نے اپنی قوت اور طاقت سے بخوبی باخبر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 4 قاصدین کے ہاتھ تحفے بھجوائے۔ قاصدین کو بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جائے۔ قاصدین آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھتے ہو، میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائف کو واپس لے جاؤ۔ تم ان تحائف سے مجھے بہلا پھسلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچوں گا۔ تم مدافعت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قاصدین نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح ان کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کے حکم مانتے ہیں۔ ملکہ سبا ہٹ درم نہ تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وہی علم ہو گیا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت ان کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ آپ کے پاس کھڑے دیو نے عرض کیا کہ میں اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس تخت کے بیش قیمت سامان میں کوئی خیانت نہ کروں گا۔ اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا، میں پلک جھپکتے اس تخت کو یہاں پر حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت کو موجود پایا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ نافرمان۔ اور حقیقت تو یہ ہے جو شخص اللہ کا شکر گزار بنتا ہے تو وہ دراصل اپنے ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا نقصان خود نافرمانی کرنے والا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس تخت کی ہیئت میں تبدیلی کا حکم دیا
اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہیں یا نہیں۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ سبا آپ کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئیں تو ان کو ان کا تخت دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا یہ میرے تخت کے جیسا ہی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا، اس لیے میں اور فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے آپ علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد ان کو اللہ کا فرما بردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا، جو کہ اپنی چمک دمک اور آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا۔ اس میں ایک شاندار حوض بھی تعمیر کروایا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش بھی تھا۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ اس شیش محل میں قیام کریں۔ ملکہ جب اپنے محل میں داخل ہوئیں تو ان کو ایک صحن سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ صحن میں پانی ہے۔ انہوں نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو ان کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے، بلکہ یہ حوض کا عکس ہے کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرمسار ہوئیں اور سورج کی پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اور اپنی قوم کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہ سورج کی پرستی چھوڑ کر وحدانیت کے راستے پر چلیں۔ اور میرے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا، اور بعد میں ان کو ان کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کی۔ اب یہ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مزید اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک کورس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔